یہ جو کرپشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو گنڈاپور صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ بھی جائز ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سی ایم کا تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نیچے جو ہے وہ ہو ضرور رہی ہے؟ ٹیم لیڈر کون ہے؟ گنڈاپور صاحب ہے. دیکھیں آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی پہلی حکومت آئی 2013 سے 2018 تک احتساب کا ادارہ انہوں نے کھول دیا، پروونشل احتساب کمیشن، اور پھر وہی ادارہ جو احتساب کرنا اسی کو بند کر دیا. جب ان کے وزراء پہ ان پہ ملم جبا سکینڈل، بی آر ٹی سکینڈل یہ چیز آتی رہی تو پھر ان کا احتساب یہ لوگ فیس نہیں کر سکے، وہی ادارہ بند کر دیا. اب میرا خیال ہے دوسری کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے جس میں اسپیکر صاحب بھی پیش ہوئے، جھگڑا صاحب بھی پیش ہوئے تھے. دیکھیں کمیٹی تو ان کی اپنی مرضی کی کمیٹی ہے، وہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کسی کو پنسانا چاہتے ہیں پنسا. اچھا لیکن ہمایوں صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو ایک مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی بہت ہے، گروپ بندی بہت ہے، خیبر پختونخوا چیپٹر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ وفاق کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، خیبر پختونخوا میں واضح گروپ بندیاں ہیں. شہرام خان جی یا عاطف خان جی اور ان کا ایک گروپ ہے، علی امین صاحب کا الگ گروپ ہے، ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے. ٹھیک ہے جی، علی امین صاحب نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی لیے اس کو انکوائریز وہ کی تھی نا یہ ہمارے عاطف خان کے خلاف، تو وہاں پہ ہے گروپ بندیاں ہیں بہت، اور اس وجہ سے وہ پرفارم بھی نہیں کر سک رہے ہیں. اچھا لیکن اب یہ چلیں یہ تو بات ہو گئی، لیکن اب جو یہ کمیٹی بنی تھی جو پرائم منسٹر صاحب نے بلاول صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی، اس میں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کو شامل نہیں کیا گیا، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہو کے اس ملک کا مقدمہ لڑنا چاہیے، اور بلاول صاحب میرے خیال میں سب سے موضوعی آدمی ہے اس جنگ میں، جو ان کا کردار، جو میڈیا کا پہ ان کا کردار انہوں نے ادا کیا. تو پرائم منسٹر صاحب نے صحیح بندہ بلاول صاحب کو چوز کیا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بلاول صاحب پاکستان کا مقدمہ جس طرح دوران جنگ لڑا یہاں پہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی وہ لڑیں گے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز آئیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، سب کو ویلکم کرتے ہیں. جو بھی ہے سب کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اس وقت اس ملک کا ایک بحران ہے، ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے عام فورسز کے اس ملک کے ساتھ ہی ہم نے کھڑا ہونا ہے. لیکن ہمایوں صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ پی ٹی آئی کے تحفظات تو اپنی جگہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے بھی بڑے تحفظات تھے وفاقی حکومت کے حوالے سے. بلاول صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو شاید ہم بجٹ میں ووٹ بھی نہیں دیں گے. اب تو چلیں ایک سیناریو چینج ہو چکا ہے، کیا پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو چکے ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات ہوں گے اور ہیں بھی، ہماری کمیٹیز بنی بھی ہیں، ڈائیلاگز ہو بھی رہی ہیں، لیکن جو صورتحال اس ملک کو درپیش ہوئی جنگ کی شکل میں، اس میں یہ اختلافات یا ان جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو پارٹی نے سائڈ پہ رکھ کے کیے. یہ پہلے اس ملک کے لیے ہم نے کیے تاکہ ملک میں جنگ ہو رہی اور ہم سب ایک پیج پہ ہو، کہ استحکام ہو. ہاں استحکام ہو اس ملک میں. اچھا تو یہ لیکن اب استحکام کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں آپ سے پوچھا کہ پھر کیا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر خان صاحب کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے؟ چلیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہتے ہیں لیکن حکومت کو ہی ہاتھ بڑھانا چاہیے. دیکھیں حکومت نے پہلے بھی ہاتھ بڑھائے، لیکن خان صاحب تو حکومت کو سمجھتے نہیں کہ یہ حکومت ہے. خان صاحب تو جمہوریت کی بات ہی نہیں کرتے. جمہوریت پہ تو اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ نے حکومت سے بات کرنی ہوگی. تو آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں خان صاحب یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، پے رول پر رہائی، کوئی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ یہ تو کورٹس پہ ڈیپینڈ ہے، زیادہ تر کیسز ان کی کورٹس میں ہیں، اور کورٹس جو لیگل طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں گے اور بس انشاءاللہ. لیکن یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا وہ حصہ نہیں بنے، آپ کے سامنے بات چیت ان کے ساتھ چل رہی تھی، تو یہ جو پی ٹی آئی کے اندر تضاد ہے بیانات میں، ابھی بھی وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے دیکھیں کہ کچھ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، پھر خان صاحب دوسرا بیان دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کا تو پہلے لیڈر ہمیں بتائیں. علیمہ خان بی بی ایک بیان دیتی ہے تو بیرسٹر غور صاحب دوسرا بیان دیتا ہے، علی امین صاحب تیسرا بیان دیتا ہے، تو یکسوئی نہیں ہے ان میں. نہیں ہے. چلیں